صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس مشہور واقعے کو ذکر کر رہا تھا. خداوند کریم نے والدہ موسیٰ کو القاء کر کے بتلایا جتلایا، انہوں نے اس پہ عمل کیا، اللہ کی رضا حاصل کی. اس ضمن میں نے یہ عرض کیا تھا کہ لوگ باپ کے کہنے پر یقین کر جاتے ہیں، ماں کے کہنے پر یقین کر جاتے ہیں، بیوی کے کہنے پر یقین کرتے ہیں، دوست اور رشتہ دار کے کہنے پر یقین کرتے ہیں. کمال ہے آج مسلمان خدا کے فرمان پہ یقین نہیں کرتا. کیا ساری کائنات میں اللہ کا قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا وہ صندوق دریائے نیل سے ہوتا ہوا فرعون کے محل میں پہنچا، فرعون ہاتھ بڑھاتا ہے تو وہ پیچھے کو ہٹ جاتا ہے، حضرت آسیہ بڑھاتی ہیں آگے کو آ جاتا ہے. کھول لیا، نکال کے دیکھا، حسین و جمیل بچہ ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت آسیہ کو ایمان کی دولت کیسے ملی؟ تو لکھا ہے مفسرین نے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی پیشانی کو جو بوسہ دیا، اللہ پاک کو اس سے کرم آ گیا کہ ہے تو کافر کی بیوی میرے محبوب میرے کلیم کے پیشانی کو چومنے والی، اب تجھے جہنم میں کیسے جانے دوں؟ فرعون کو لگا بکنے کہ یہ وہی موسیٰ ہے. حضرت آسیہ نے کہا نہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، میرا بچہ ہے، تمہاری بھی ایک ٹھنڈک بنے گی. اس کے بعد تلاش ہوئی اس بات کی کہ اب اسے دودھ کون پلائے. محلے سے، شہر سے، علاقے سے بے شمار عورتیں آئیں. بادشاہی محل میں ہماری نوکری لگ جائے، ہمیں کچھ تنخواہ ملا کرے گی، اعزاز ملے گا، بادشاہ کے بچے کو دودھ پلانے کے لیے کون تیار نہیں؟ معاف رکھنا، وہ زمانہ پھر بھی ایسا تھا کہ وہ دودھ پلا کر پیسہ لینا چاہتی تھی. آج کل تو عورتیں اس طرح سے بن ٹھن کے بڑے بڑے افسروں اور بڑے بڑے امیروں کے سامنے سے گزرتی ہے کہ اگر اس کی نظر پڑ جائے تو میرا کام بن جاتا ہے. اگر سے زمانہ کفر کا ہے مگر بے غیرتی کا نہیں. آج جو کچھ ہو رہا کس سے مخفی ہے کون نہیں جانتا. سب چشم پوشی سے کام لیتے ہیں. لگ جانا اخباروں میں آنے کے پردے کو ختم کرو. مولوی کو کیا تکلیف ہے؟ بیٹیاں تمہاری ناچیں گی، بہنیں تمہاری ناچیں گی، ہمارا سب کچھ بگڑے گا، کسی کا کیا بگڑنا ہے؟ فرعون کے محل میں عورتوں کی چہل پہل ہے. وہ چاہتی ہے میرا دودھ پی لے، وہ چاہتی ہے میرا دودھ پی لے، وہ چاہتی ہے میرا دودھ قبول کر لے بچہ. فرمایا وحرمنا علیہ المراضع من قبل فقالت هل ادلکم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے کلیم کو سمجھا دیا، میں نے اپنے کلیم کو بتلا دیا، میں نے اپنے موسیٰ کو سمجھا دیا. خبردار اپنی والدہ کے سوا کسی اور کی چھاتی کو منہ نہ لگانا.
ہر عورت بڑا پیار کرتی ہے، ہر عورت بڑے پیار سے گود میں اٹھاتی ہے، سینے کے قریب کرتی ہے، دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہے، سال 2 سال میرے مزے ہو جائیں گے، شاہی محل میں آمد رفت رہے گی، بڑی تنخواہیں ملا کریں گی، لیکن موسیٰ علیہ السلام بچپن میں کسی اور کا دودھ قبول نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی دوسروں کا حق نہیں کھایا کرتے، اللہ کے پیغمبر کبھی دوسروں کے حق کو منہ نہیں لگایا کرتے۔ اندازہ لگاؤ، موسیٰ علیہ السلام چند دنوں کی عمر ہے، پرام مال نہیں کھاتے، اور ہماری 60 سال کی عمر ہو گئی، قبر کی تیاری ہے، آج تک پرائے حق سے پیٹ نہ بھرا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن عورتوں کے بیچ میں کھڑی ہے، سارا قدرت کا تماشا دیکھ رہی ہے، اور کیا بن رہا کیا ہو رہا آج دیکھتی ہے، اماں کو بتاتی جاتی ہے۔ جب بڑی پریشانی ہوئی، کسی کا دودھ قبول نہیں کرتے، کسی کی چھاتی کو منہ نہیں لگاتے، کہنے لگی اور تو ایسا ہی محل والو، کیا میں ایسی عورت کو بلا کے لاؤں شاید اس کا دودھ قبول کر لے۔ فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلیم اللہ کی ہمشیرہ دوڑی دوڑی اماں کے پاس آتی ہے، کہنے لگے اللہ پاک نے بھائی کو بچا لیا، اعزاز عطا فرما دیا، وہ تو شاہی محل میں پہنچا ہوا ہے، اس کے لیے دودھ پلانے والی مائیوں کی تلاش ہو رہی ہے، آپ آ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی اماں آ گئی، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو مضبوط کر دیا، دل کو مضبوط کر دیا، میں نے گرا لگا دی، یکدم اس طرح سے نہ ٹوٹ پڑے جس طرح اپنے لخت جگر پہ ماں ٹوٹ کے پڑا کرتی ہے، اور اس بدبخت کو کہیں صبح نہ ہو جائے اور یہ میرے کلیم کو قتل نہ کرا دے۔ لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون۔ اس طرح سے آئی جیسا کہ اجنبی عورت ہوا کرتی ہے، بڑی بے رخی سے بے دلی سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھایا، فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ قبول کر لیا، ماں کی چھاتی کو منہ لگا کر کے پینا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں اور والدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، الہی تو سچا، تیرا پیغام سچا، تیرے احکام سچے، تیری ذات سچی، تیری صفات سچی، تو نے میری گود میں میرے لخت جگر کو واقعی لوٹا دیا۔ خدا کی ذات پہ عورت یقین کرے اس کو اللہ پاک نبھاتے ہیں، مردوں کو کیا ہوا کہ خدا کی ذات پہ یقین نہیں۔ حضرت آسیہ چونکہ پال رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، سیانے ہوئے، ہاں ایک دن بچپن میں ہی فرعون گود میں لیے بیٹھا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ کے جھٹکا دے دیا، پتا چلا کسی زمانے کے کافروں کو بھی داڑھی تھی، آج تو الحمدللہ عاشقوں کے نہیں ہے۔ فرعون جیسے کافر کے چہرے پہ داڑھی ہے، اب مومنوں کے چہروں پہ داڑھی نہیں ہے، عاشقوں کے چہروں پہ داڑھی نہیں ہے، بس وہ داڑھی پکڑ کے جو جھٹکا دیا نا، کہنے لگا ہو پتا چل گیا یہی تو ہے وہ موسیٰ، بڑا جلادوں کو قتل کروں گا۔ حضرت آسیہ نے دوڑ کے گود میں لے لیا اور کہا پاگل ہو گیا بچہ، اسے کیا پتا داڑھی کیا چیز ہے، عزت والی شے ہے یا نہیں، لگا نہیں، ضد ہو گئی میاں بیوی کی، فرعون کہتا موسیٰ ہے، آسیہ کہتی نہیں ہے۔ فیصلہ اس پر ہوا کہ بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا نفع نقصان کا، بچہ ایک طرف تو آگ رکھو اور ایک طرف سانپ رکھو اور اسے چھوڑ دو موسیٰ علیہ السلام کو، اگر یہ سانپ کو پکڑتا ہے تو واقعی موسیٰ ہے علیہ السلام، اور اگر آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے تو سمجھیں گے موسیٰ نہیں۔
یہ ایک بحث آئی فرعون کی اور حضرت آسیہ کی، میاں بیوی کی ایک محل میں بحث چلی اور اس پر یہ بات اس پر ٹھہری۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے کلیم جن کو سانپ کو ہاتھ لگانے لگے تھے کیونکہ وہ چلنے والی شے ہے، حرکت والی شے ہے، میرے جبریل نے تیرا ہاتھ پکڑ کر آگ میں رکھ دیا، انگلی پہ انگاری لگ گئی، منہ میں ڈال دیا، زبان جل گئی۔ تسلی ہو گئی فرعون کی کہ وہ موسیٰ نہیں ہے، حالانکہ فرعون کے عالم پال رہے ہیں، دوسرے ہزاروں بچوں کو بھی قتل کرتا جاتا ہے۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جوانی آ گئی، حضرت آسیہ کو توحید کی تعلیم دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سمجھائی، نبی بچپن میں بھی، جوانی میں بھی، لڑکپن میں بھی نبی کبھی شرک کے قریب نہیں جایا کرتا، نبی شرک کو مٹانے آتا، قریب کیسے جائے گا؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آسیہ کو توحید کی تعلیم دی، انہوں نے اسلام ایمان قبول کر لیا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر یقین کرتی تھی، اللہ اللہ کرنے لگ گئی، فرعون کو پتہ چل گیا، حضرت آسیہ کو پکڑا ہے، بڑا پریشان کیا ہے اور پکڑ کے قرآن مجید دبایا، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ۔ حضرت آسیہ کے ایک ایک ہاتھ میں 100 میخیں گاڑ دی۔ ایمان ہو تو ایسا ہو، یقین ہو تو ایسا ہو، اللہ پاک پر یقین جمے تو ایسا جمے، وثوق جمے تو ایسا جمے، اعتماد ہو تو اتنا ہو۔ فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور میرے بندے مجھ پر توکل کر کے تو دیکھ میں تیرے لیے کافی۔ کیسا ایمان ہوگا حضرت آسیہ کا، اللہ اکبر، نعوذ باللہ، اللہ پاک امتحان سے بچائے، آزمائش سے بچائے، فتنوں سے بچائے۔ وہ اندازہ لگا عورت ذات ہے، ایک ہاتھ میں 100 میخیں گاڑ دی، پرواہ نہیں کرتی۔ قرآن کریم میں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، او میرے نبی کالی کملی والے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مائی کا واقعہ بھی بیان کرو جس کے ہاتھوں میں میخیں گاڑ دی، جس کو الٹا لٹکا دیا، عورت ذات ہو کر اپنے ایمان پہ کتنا پختہ ہے۔ آج اچھے بھلے لکھے پڑے 1 منٹ میں پھسل جاتے ہیں، مقدمے کی تکلیف آ جائے، بیماری کی تکلیف آ جائے، وہ بھی فلانی جگہ ایک ملنگ بیٹھا ہے تو ننگا، پر وہ اشارہ کر دینا فوراً کام بن جاتا ہے۔ یعنی اللہ تمہارے یار دوست کوٹھیوں والے، تمہارے یار دوست بنگلوں والے، تمہارے یار دوست اچھے اچھے باغوں بہاروں والے، اور اللہ میاں کے یار ننگے ہو، بالکل الگ ننگے اور ملنگ، کیونکہ یہ تو اشارہ کر دیں فوراً کام بن جاتا ہے۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس مائی کے بارے میں اپنی امت کو بتاؤ، ان عورتوں کو بتاؤ، ان بوڑھی عورتوں کو بتاؤ، جوانوں کو بتاؤ، ان امت کی معصوم بچیوں کو بتاؤ، آمنوا امرأۃ فرعون، دونوں ہاتھوں میں 200 میخیں کیلیں گاڑ دی گئی،
ادھر پیر بندھے ہوئے ہیں، خود بادشاہ کھڑا ہوا ہے جس کی گھر والی ہے ایک عرصے تک تخت شہنشاہی پہ حکومت کرنے والے کی بیگم ہے، اعلیٰ درجے کا لباس پہننے والی ہے، اعلیٰ درجے کے کھانے کھانے والی ہے، اعلیٰ درجے کی زندگی گزارنے والی ہے۔ آج ایمان کی وجہ سے ایک ایک ہاتھ میں 100 میخیں گڑی ہوئی ہیں۔ اپنے جلادوں سے کھڑا ہو کر عذاب دلوا رہا ہے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کا دامن چھوڑ دے، اللہ کی توحید کا انکار کر دے، پروردگار عالم کی صفات کا انکار کر دے۔ اللہ جانتا ہے، حیران ہوتا ہوں جب یہ آیتیں سامنے آتی ہیں۔ اندازہ لگاؤ حالت یہ ہو، ایک ایک ہاتھ میں 100 کیلیں گڑی ہوئی ہیں، پیر بندھے ہوئے ہیں، کمر کے نیچے انگارے ڈال رکھے ہیں، سامنے آیا فرعون اور کہنے لگا آسیہ اب بھی مان جا، پھر وہی شاہی لباس مل جائے گا، وہی تخت و تاج مل جائے گا، میری ملکہ بن جائے گی، یہ محل مل جائے گا، کھانا وہی ملے گا، پینا وہی ملے گا، لباس وہی ملے گا، تخت شہنشاہی ملے گا، میں پھر اپنی ملکہ رانی بنا لوں گا۔ آج پر جو زبان سے کہتی ہے لا الہ الا اللہ، اس کا انکار کر دے، شاہی محل ملے گا، کھانا پینا ملے گا، لباس وہی پہلے والا ملے گا، ساری رانیوں کی سردار بنے گی، بیگمات کی لیڈر بن جائے گی، آج پر انکار کر دے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، یہ کہنا بند کر دے۔ مجھے خدا مان لے، یہ ساری مخلوق مجھے خدا مانتی ہے، تو اور خدا کو مانتی ہے۔ اور ملتان کے مسلمانوں، میں تمہیں کیا بتلاؤں، خدا کی قسم حیرانگی کی بات ہے، حضرت آسیہ سے فرعون سامنے زندہ کھڑا تھا، وہ کہتا تھا مجھے زندے کو خدا مان لے، تم نے ساری عمر مردوں کو خدا مانا ہے، ہزاروں برس جن کو قبروں میں پڑے ہو گئے تم ان کو خدا مانتے ہو۔ فرعون اپنے آپ کو زندے کو خدا منوا رہا تھا، اور ہے بھی اتنا تکڑا کہ 400 سال گزر گئے، سر میں درد کبھی نہیں ہوا۔ کہتا فقال انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں۔ حضرت آسیہ انکار کر دیتی ہے، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون۔ حضرت آسیہ کہتی ہے او بدبخت، او کافر، میری آنکھوں کے سامنے سے چلا جا، مجھے تخت و تاج نہیں چاہیے، مجھے تخت شہنشاہی نہیں چاہیے، مجھے شاہی محل کی ضرورت نہیں، مجھے شاہی لباس کی ضرورت نہیں، مجھے شاہی کھانے کی ضرورت نہیں، اور تجھے کیا معلوم ہے جنت الفردوس کی بہار میری آنکھ کے سامنے دیکھ رہی ہے۔ تو مجھے اس محل کی طرف لے جاتا ہے جو عارضی محل ہے، تو بھی عارضی، تیرا محل بھی عارضی، تیری شہنشاہیت بھی عارضی، تیری حکومت بھی عارضی، تیرا حکمراں ہونا بھی عارضی، تیرا رب ہونا بھی عارضی۔ کہتی ہے اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون۔ کمال کی عورت ہے، کہتی ہے فرعون جتنا تو نے عذاب دیا دے لیا، اور بلا، سارے اپنے زور لگا اور آسیہ کے ایمان سے کھیل کر دے۔ اگر تو اپنے کفر میں پکا ہے، اگر تو خدا کے مقابلے میں خدا بننے میں پکا ہے، میں خدا کو ماننے میں، اس کی پوجا پاٹ کرنے میں اتنی پختہ ہوں تو میرا کیا بنا سکتا ہے، میں اپنی ایمان کا سودا کرنے کو تیار نہیں۔ کیا قیمت ہے آج ایمان کی؟ جبھی تو یہ یہودی بکریوں کی طرح آگے لگا لیتے ہیں، کبھی لبنان کے پیچھے پڑ گیا، کبھی کسی کے پیچھے یہودی لگ گئے، کبھی کسی کے پیچھے لگ گئے، نمبر ترتیبات میں مکا رہے۔
خدا کی توحید کا انکار کرنے والا کبھی عزت کی بات نہیں مر سکتا. قرآن کریم ہے، پیغمبروں کی زبان ہے، اللہ پاک کے خود کی زبان ہے، صاف صاف کہہ دیتی ہے جاؤ جاؤ، نہیں مانتی. اللہ پاک نے فرمایا میری آسیہ گھبرانا اس آیت ربی دنیلی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. پہلے لیکن میں اس جنت فردوس کو دیکھ رہی ہوں جو اس پروردگار کی بنائی ہوئی ہے، نہ وہ ختم ہو نہ اس کی جنت ختم ہو، نہ اس میں جانے والا ختم ہو. میں تو اس جنت کو دیکھ چکی ہوں، اب میں دنیاوی باغ و بہار میں نہیں آ سکتی، میں نے آخرت کی بہاریں دیکھ لی. حضرت عافیہ کو تو یوں اللہ میاں نے آزمائش میں ڈالا اور پھر کامیاب فرمایا. قرآن کریم میں ذکر ہے کافر کی بیوی، ایسا کافر جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے، اس کی بیگم اس کی گھر والی کا قرآن ذکر کرتا ہے. قیامت آ جائے گی، ہر قرآن کریم پڑھنے والا جب تک حضرت عافیہ کا ذکر نہ کرے قرآن مکمل نہ ہوگا. خود موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر میں پلتے رہے، اللہ نے بڑا دینی آج ہے، دنیا کو مارتا رہا. اسی کو کہتا کہ غرے کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں ہے، غرے کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں ہے، اور اپنے کو روزی دیتا ہے دشمن کی گود میں ہے. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پال کے دکھا دیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے. بڑے واقعات سے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا کرو، کوئی سپارہ کوئی صورت خالی نہیں اگر تو موسیٰ علیہ السلام کے ذکر ہے.